جی راز بھائی آپ جی بہت شکریہ سب کو، السلام علیکم اویس بھائی، السلام علیکم۔ بس کوئی بھی یہ بات ہے، دیکھیں پچھلے ماضی کو ہم چھوڑ دیں، اس کو پھرولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کھنگالنا تو چھوڑ، غلط لفظ ہے میرا، پھرولنا صحیح ہے۔ انہوں ہاتھ نہ مارو، آگے کو چلیں ذرا، آگے کو دیکھنا چاہیے کہ اب آپ کہاں کھڑے ہیں اور آگے کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو اور نیوٹرل ہی پوائنٹ آف ویو سب سے بیسٹ ہوتا ہے، کہ جو نیوٹرل پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا، تو وہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے، کہ اسی سے ہمیں ریئلٹی پتہ لگتی ہے۔ تو وہ بات یہی ہے کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے سے ویک ہے، کمزور ہے آپ کے خیال میں، یا زیادہ مضبوط ہے؟ اور ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو، کیا کیا یہ جو اب موجودہ جو جتنی اسٹرگل کی گئی ہے، کوئی اس نے پازیٹیو ایفیکٹ ڈالا ہے، کہیں کریک ڈالا ہے یا نہیں، یا وہیں پر ہے؟ یہ چھوٹا سی بات تھی، کوئی بھی صاحب بتا سکیں، اویس یا نورانی صاحب۔ دیکھیں میں تو پہلے بھی جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، میں نے تو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ میں تو یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، میں تو اسے ان کی طاقت نہیں سمجھتا، میں تو اسے ان کی ڈیسپریشن سمجھتا ہوں، کیونکہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی جس طریقے سے وہ ٹریڈیشنلی کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ جو چیز انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ بیک فائر کی ہے، تو اس چکر میں وہ جو ہے نا وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں اس غصے میں اور ایگو میں، کہ شاید اس طرح اگر ہم، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کی سوچ جو ہے نا وہ وہیں کھڑی ہے جہاں 71 میں کھڑی تھی۔ آپ ان سے بات کریں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ تو جو ہے نا وہ سمندر تھا درمیان میں، فوج ہم اتنی بھیج نہیں سکے جتنی ہمیں بھیجنی چاہیے تھی، بنگالیوں کی اتنی پینٹی لگا نہیں سکے جتنی ہمیں لگانی چاہیے تھی، وہ اگر ہم کر سکتے نا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم کر لیتے۔ وہ سوچ بدلی نہیں ہے انفارچونیٹلی ابھی تک۔ اس کی ہم نے جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بلوچستان میں بھی دیکھی ہے، فاٹا میں بھی دیکھی ہے، مین لینڈ پنجاب میں وہ نہیں آئی تھی۔ یہاں پہ وہ جو لوگوں کو کہتے تھے وہ لوگ چپ کر کے مان لیتے تھے، اور یہی ان کی اسٹرینتھ تھی۔ اب وہ اپنی اسٹرینتھ کو پڑ گئے ہیں ایک طرح سے۔ تو یہاں پہ یہ جو وہ بریچ اب آنی شروع ہوئی ہے نا، اس نے اب مزید گہرے ہونا ہے، اس نے پر نہیں ہونا۔ لیکن یہ جو، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے نا یہ لمبا ہوتا ہے، صبر آزما ہوتا ہے، یہ کوئی کوئک فکس سلوشن نہیں ہوتا ہے اس کا کہ آج ہم نے یہ سوچ لیا اور کل یہ فوراً ہو جائے۔ ہو گیا ہے کام شروع، یہ لوگ اور یہ سینٹیمنٹ اب یہاں سے واپس نہیں جائے گا، آگے ہی بڑھے گا۔ ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کر لیں تو آپ بس ختم، میری بات ہو جائے گی، کہ کیا آپ دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کسی ٹائم پہ وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائیں گی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، مطلب؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ اس میں ایڈ نہیں ہوں گی۔ ایک تو ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی کسی اصول پہ نہیں کھڑا ہے، وہ بھی اگین دشمنی پہ اور ایگو پہ کھڑا ہے کہ جی بس ہمسائے کی دیوار گرنی چاہیے چاہے ہم خود اس کے نیچے آ جائیں۔ اب جس طرف نورانی صاحب پہلے بات کر رہے تھے، یہی نورانی صاحب جب یہی آئینہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو دکھا رہے تھے تو اس وقت یہ برے تھے، اب والی حکومت کو اور اب والی اسٹیبلشمنٹ کو دکھا رہے ہیں تو یہ اچھے ہو گئے ہیں۔ وہی آئینہ جب اسد طور اس وقت دکھا رہا تھا تو وہ برا تھا، آج وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اس کے کلپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا جہاد کر رہا ہے۔ تو ہمارا تو یہی کام ہے، ہم نے تو یہی کرتے رہنا ہے۔ اکثریت نے اپنی سائڈ چوز کر لی ہے، اس کا ظاہر ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ باقی جو پولیٹیشین ہیں، ہمارے مین اسٹریم پولیٹیشین ہیں جو ان کے حامی ہیں، ان کا تو خیر کام ہی یہی ہے، انہوں نے تو یہی کرنا ہے۔ اس وقت خاص طور پہ نون لیگ جس حد تک چلی گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی گراؤنڈ پہ ہم ایک دفعہ تو ہمارا صفایا ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں ماجد نظامی، ان کو کریڈٹ دینا ضروری ہے کہ فگر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا پہلی دفعہ، میں نے ٹرانسمیشن میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں سینٹرل پنجاب سے ان کو 88 سیٹیں ملی تھیں، 2018 میں 49 ملی سینٹرل پنجاب سے۔ چلو جی 2018 میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت دیکھیں نا فوج ہمارے خلاف تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، یہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ تو سارا کچھ ان کے حق میں تھا، اس دفعہ 38 ملی ہیں، اینڈ آئی ایم کنونسڈ کہ اگلی دفعہ جو ہیں وہ اتنی بھی نہیں ملیں گی۔
یہ 38 بھی اس وقت ہیں، یہ ساری جو رزلٹ مینوپولیشن ہے اس کے بعد، وہ سب اس وقت اس بات پہ کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ سیاسی جماعتیں بھی، کہ جی یہ عمران خان اکیلا ہے، اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ کوئی ہے نہیں، تو کتنا عرصہ جو ہے وہ 5 سال اگر ہم اس کو باہر رکھ لیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے تو کام آگے چل پڑے گا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ جو سینٹیمنٹ پیدا ہو گیا ہے اس نے واپس نہیں ہونا۔ یہ لوگ مطلب میرے منہ میں تھا کہ عمران خان نہ رہے، پی ٹی آئی نہ رہے، لیکن جو سینٹیمنٹ لوگوں میں پیدا ہو گیا نا وہ سینٹیمنٹ واپس نہیں ہونا۔ یہ لوگ ملیٹنٹ ہو جائیں گے، یہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے، بٹ یہ سوچنا کہ یہ چپ چاپ کر کے واپس دوسری جماعتوں کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے، یہ نہیں ہونا۔ کیا یہ جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی اس بات پہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اکٹھی ہوں گی، کیونکہ اگین جو نورانی صاحب نے پہلے بات کی تھی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی صرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے، میں اور نورانی صاحب جیسے لوگ جو اس کو دے رہے ہیں اس پارٹی کو، کہ ایک دفعہ جو انہوں نے وہ بارگین فوج کے ساتھ کی تھی اقتدار میں آنے کے لیے، کیا یہ دوبارہ بھی جب آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ہم تب دیکھیں گے۔ باقی پارٹیوں نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے تو ہر دفعہ اسی طرح اقتدار میں آنا ہے اور یہی کرنا ہے۔ یہ کل کو آتے ہیں یا نہیں آتے، اور آ کے کیا کرتے ہیں، وہ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ بٹ اگر عوام کی اکثریت کسی ایک پارٹی کو چاہتی ہے، اس کو پھر اقتدار میں ہونا چاہیے، اس کو آپ پریشر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ اصول تو بڑا سمپل ہے۔ ڈاکٹر صاحب the floor is all yours. نہیں، میں تھوڑی سی یہ بات کروں گی کیونکہ ڈسکشن کافی زیادہ پھیل گیا ہے۔ وہی والی بات کہ ہم لوگوں کو نا چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، عمران خان کے سپورٹر، لیکن اگر کوئی تھوڑی اس سے ہٹ کے بات کرتا ہے، وی شوڈ ہیو اتنی بڑی بات کہ سمجھ کے اس کو کریں۔ اور وہی بات ہے کہ ایک دم اٹیک کر کے کہ نہیں وہ پرو پی ٹی آئی، وہ پرو پی ٹی آئی، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آبجیکٹیولی میچورلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ انالیسس کر رہے ہیں نا کسی کا، لیکن اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ باغی کے کوشچنز ہیں جی باغی۔ اچھا اچھا 3-4 کوشچنز ہیں میرے۔ تو پہلا کوشچن جو ہے میں وہ آپ سے کروں گا کہ اب ہم لوگ ایک تھوڑا سا ایک اور ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے ختم ہو رہی ہیں، اور سیکنڈلی جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا کوئی فیوچر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آن دا گراؤنڈ واٹ وی سی از لائک دا کراچی ہیز ریجیکٹڈ ایم کیو ایم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایم کیو ایم کو واپس لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کے بارے میں کچھ جواب دیں۔ اور یہ مولانا صاحب، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ڈو یو تھنک دیٹ وی آر بیسکلی موونگ آؤٹ آف ریلیجیس ایکسٹریمزم؟ دیکھیں میں مختصراً صرف یہ کہہ دیتا ہوں، جہاں تک تو ریلیجس پارٹیوں کی بات ہے نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس میں لوگ ریلیجسلی پریکٹسنگ نہیں ہیں، ریلیجسلی لیننگ ہیں۔ تو وہ لیننگ اپنی جگہ موجود رہتی ہے، لیکن وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا ان کا وہ جو ایک آپ کو وہ نظر آتا ہے، ان کا آپ کہہ لیں کہ آپٹکس جو ہیں ان کی، زیادہ تر لوگ اپنی زندگی اس طرح سے نہیں گزارنا چاہتے، نہ اس طرح کے بننا چاہتے ہیں۔ جو اس وقت ویسے بھی جو ماڈل پی ٹی آئی نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس میں ریلیجس ٹچ بھی ہے، لبرل ٹچ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ بلکہ پاکستان میں ہی ایک جگہ ہم ایک گیٹ ٹوگیدر تھی تو وہاں یہ بات کی کسی نے، ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھا کہ یہ امریکہ سے آزادی اور یہ جو اسلام کی باتیں اور یہ تو مذہبی جماعتیں پہلے بھی کرتی رہی ہیں، تو اب کیوں پہلے وہ جو ہے وہ نہیں ہوا، ان کی بات لوگوں نے نہیں سنی اور اب یہ کیوں سن رہے ہیں؟ تو میں نے تو آن لائٹر نوٹ ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی وہ حافظ کے حلوے کی، اور میں یہاں پہ حافظ سے میری مراد صرف حافظ کا حلوہ ہے، وہ جو ملتان کا بڑا مشہور ہے سون حلوہ۔ میں نے کہا ایک ہی جگہ پہ 10 دکانیں ہوتی ہیں، ایک چل پڑتی ہے اس میں سے، باقی نہیں چلتی فار سم ریزن، لوگوں کو اس کی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے۔ سو ایک تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پاکٹس میں رہیں گی جیسے پہلے ریلیونٹ رہتی تھیں، لیکن وہ نیشنل پالیٹکس میں مذہبی جماعتیں کبھی بھی نہیں تھیں۔ وہ ایک دفعہ مشرف نے ان کو جذبایا تھا، وہ جو ایم ایم اے کا ماڈل تھا فار
सर्टेन रीजंस, लेकिन बाकी वो नेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी उस तरह से नहीं प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे वो उनको इस्तेमाल करती रही है एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे। एमक्यूएम एमक्यूएम का देखें, एमक्यूएम का जो मॉडल है ना, अगेन ये वो बात है जो हम इलेक्शन से पहले भी करते रहे हैं कि इस वक्त जो एमक्यूएम आपके सामने है, एमक्यूएम का कोर वोटर जो है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। कराची के इलेक्शन में जब से अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी है, 10-15% जो है वो होता है, टर्न आउट होता है, लोग उसको तस्लीम नहीं करते। ये ऑर्गेनिक एमक्यूएम अपनी वापस शक्ल में नहीं आई है आपके सामने, ये इसी तरह उनकी झोली में वो सीटें डाली गई हैं। जैसे अगर मैं जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, जैसे 2018 में किसी और की झोली में डाली गई थी। लेकिन अगर आज आप अल्ताफ हुसैन को ये कैंपेन चलाने की इजाजत दें और उस वोटर को अपनी मर्जी से जो है वो वापस अपना हक रायदही इस्तेमाल करने की इजाजत दें, तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि कराची के अंदर भी एमक्यूएम को उसी तरह से मैंडेट मिलेगा, क्योंकि उनके वोटर के अंदर भी वैसे ही गुस्सा है कि हमें बाहर रखा हुआ है इन्होंने इतने अरसे से। अहमद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जी, मैं इस पे ना जो मज़हबी जमातों के हवाले से बात है, उसका मुख्तसरन 2 पहलुओं पे जवाब दूँगा। पहला पहलू तो ये है कि बहुत से लोगों से मुख्तलिफ राय है मेरी। हालाँकि मैं बिल्कुल मज़हबी नहीं हूँ और बड़ा रोशन ख़्याल अपने आप को समझता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सियासत, जो मज़हबी सियासी जमातें हैं, इनके काम करने पे किसी तरह का कोई मुझे प्रॉब्लम ना है, ना ही कभी रहा है। मैं समझता हूँ कि माशरे में जो एक गुलदस्ता होता है, उसमें हर तरह के फूल होते हैं। हमारे बाज़ दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मज़हबी दोस्त होते हैं और बड़े रिजिड होते हैं, तो लेकिन बड़े प्यारे दोस्त होते हैं। इसी तरह इन मज़हबी जमातों में काम करने वाले लोग भी, वहाँ भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग, बड़े काबिल लोग भी यकीनी तौर पे होते हैं, चाहे वो आपकी नापसंदीदा जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो। मेरी तो अपनी पूरी फैमिली जो है, पूरा ख़ानदान जो है वो दहाइयों से जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप जो है उससे एसोसिएटेड थे लोग, और सारी ज़िंदगी और सारी उनकी सियासत ही वो रही, मेरे बुज़ुर्गों की, बड़ों की। अब भी मेरे जो मामू वगैरह हैं वो इसी तरह के मामला से एसोसिएटेड हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड है। अ, दूसरी चीज़, मज़हबी इंतहा पसंदी का जो एलिमेंट है, या मज़हब को इस्तेमाल करके माशरे को, वोटरों को अपनी तरफ बुलाना, या उस तरह शिद्दत पसंदी की तरफ जाना, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। ये माशरों को तबाह कर देती है, हमारे माशरे को तबाह कर दी है। मेरा इसके ऊपर वैसे मौक़िफ़ ये है कि इस इलेक्शन में तो सवाल बड़ा ही आपका मतलब है कि ना, एक अच्छा है भी है, लेकिन मतलब सवाल दुरुस्त है एक लिहाज से, कि आपको जो फिगर है ना वो नजर नहीं आते मजहबी जमातों के। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत ही टेरिबल ट्रेंड देखने में आया कि बहुत ज्यादा वोट पड़ा है, सीटें वाकई नहीं जीत सके। कि जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, जिसको आप लोगों में से बाद लोगों की राय मेरे से मुख्तलिफ होगी, बहरहाल मेरी राय है कि वो बहुत ही एक जो शिद्दत पसंदी की जो एक्सट्रीम होती है, मतलब मार दो बस ना, मार देने के अलावा और कोई बात ही नहीं है ना, गले काट के मार दो ना, तो वो वाला जो सोच है ना, वो उसको पूरे पाकिस्तान में इतना वोट पड़ा है। ये बात मैं आपको बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे कह रहा हूँ कि 75 साल में इतना वोट कभी मजहबी बातों को नहीं पड़ा। अगर कोई बस आप तस्दीक करना चाहें तो कर लें इस चीज की, कि इस इतना वोट पूरी पाकिस्तान की तारीख में मजहबी जमातों को नहीं पड़ा। अगर आप तहरीके लब्बैक के वोट्स को बाकी जो छोटी मोटी मजहबी बातों के साथ कैलकुलेट कर लें, तो 18, 13 या उससे पहले आपको इस तरह के ट्रेंड्स नजर नहीं आएंगे। तो ये 2 तबसरे हैं मेरे कि क्विकली मुझे एमकेएम का भी एड्रेस कर दें। एमकेएम के बारे में ये है कि एमकेएम मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल था उनकी 1-2 सीटें हैं कराची में। अनफॉर्चुनेटली वो कोई सीट भी नहीं जीत सके, और सीट भी नहीं जीत सके कि वोट बिल्कुल ही नहीं पड़ा उनको। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो उनकी रिपोर्टिंग है कि बेचारी एमकेएम को कोई थोड़ा बहुत वोट भी नहीं डाला लोगों ने।
ایک ہوتا ہے نا کہ دوسری پوزیشن والا کوئی ووٹ پڑ گیا، تو وہ پنجاب میں تو جو 2 نمبری کی وہ 20-30 ہزار 40-50 ہزار ووٹوں کی تو وہاں پہ لاکھ ووٹ تک جا کے ان کو فوج کو اور ISI کو مینج کرنا پڑا. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے. پچھلے 3-4 دہائیوں کی سیاست کو دیکھیں، کسی جماعت کا اس طریقے سے ایلیمینیٹ ہو جانا پوری پولیٹکس سے، اس کو اسٹیبلشمنٹ آگے میرے خیال میں برقرار نہیں رکھ سکے گی. اس ٹرینڈ کو کہ وہ ساری سیٹیں ہار گئے تو ان کا نوٹیفکیشن ساریوں میں جیتنے کا جاری کروا دیا. تو میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اگلے الیکشن میں کہ اصل میں جو ایک وہ پورا ایک ماحول قائم کیا ہوا تھا نا لسانی بنیاد کے اوپر سیاست کا، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اس کے اوپر لوگ کچھ اپنی واقعی ریئل ایفیلیشن کی وجہ سے اور کچھ مطلب زور زبردستی والا وہ جو مارا ماری کا ماحول تھا اس کی وجہ سے برقرار رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ الطاف حسین والا توڑا ہے نا فوج نے، تو وہ ایک جو طلسم ایک طرح سے تھا اور بعض جگہ پہ خوف کا جو ایک حکومت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب میری رائے میں، ویسے میں آپ کو یہ بات کوئی اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہے کہ کوئی اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ میری رائے بہتر نہیں ہوگی. بہرحال اویس بھائی کی رائے اس حوالے سے زیادہ معتبر ہوگی کیونکہ انہوں نے پولیٹکس پہ کام زیادہ کیا ہے نا. اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے اگر میں صرف 1-2 فکرے ایڈ کر سکوں جو نورانی صاحب نے کہا. ضرور میں جو ضرور پہلے کہہ پلیز. رہا تھا نا کہ لوگ ملیٹنٹ ہو جائیں گے لیکن پرانی پارٹیوں کی طرف نہیں جائیں گے. میں نے TLP کا نام نہیں لیا تھا، بٹ میں کہنا وہ اشارہ اسی طرف کرنا چاہ رہا تھا. TLP کا جب 2018 کے الیکشن میں جو ان کو ووٹ پڑا تھا، اس کے بعد ایکچولی ڈکلائن آیا تھا، اور جو بائی الیکشنز اس کے بعد ہوتے رہے ہیں اس میں ان کو ووٹ بہت کم پڑا. اس الیکشن میں ان کا ایک طرح سے ریٹرن ہوا ہے الیکٹورل پالیٹکس میں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی اگر لوگ سسٹم کے اندر رہ کے، میجورٹی جو ہے لوگوں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی لا سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، حکومت اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں. اگر آپ وہ بھی نہیں مانیں گے، کھانے کو ان کو روٹی بھی نہیں دیں گے، ان کو اپنے حق رائے دہی کا بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر لوگوں کے پاس آخری راستہ وہی رہ جائے گا کہ وہ اس راستے پہ چلیں.